جی ہاں، پمس میں آج جو الصبح افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے بعد والدین میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے والدین ہیں جن کی یہاں پر بیٹیاں ہیں جو گائنی کیس کے لیے ہی یہاں پر آئی ہیں۔ ایک میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ان کی بیٹی کی ڈلیوری ابھی ہونا ہے، حاملہ ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جب آگ لگنے کا یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ کی بیٹی بھی اسی ہاسپٹل میں، اسی وارڈ میں تھی، بچوں کے وارڈ کی طرف؟ جی، بچوں کی وارڈ میں تھی۔ تقریباً 10 دن ہو گئے ادھر بچی میں ایڈمٹ ہے، سمجھ آئی۔ تو مجھے صبح گھر میں خبر آئی تو میں بس اس وقت بھگتا ہوا یہاں پر آیا تو کیا، تو ابھی اس وارڈ میں انہوں نے شفٹ کر دیا کہ 11 جو عورتیں ہیں وہ مسلسل خطرناک ہیں، اس وجہ سے باقی کو تو ذہن کر دیا، کسی کو گھر بھیج دیا، کسی کو کیا۔ آپ آئی کہاں سے ہیں؟ میں بارہ سے آیا، 12 سے، وہیں سے ہی آپ کی بیٹی یہاں پر آ کے ایڈمٹ ہے؟ ابھی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سانحہ رونما ہوا اس وقت آپ کی بچی وہاں تھی، اس کے بعد اس کو یہاں پر شفٹ کیا گیا نا؟ وہاں بعد میں پہلے تو یہ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت یہاں پر جو آپ کے باقی یہاں پر کوئی نہ کوئی گھر سے ہوگا، انہوں نے کیا دیکھا یہاں پر؟ کوئی بھی نہیں تھا نا، بیٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ عورتوں کی واٹ ہے، وہاں تو جانے نہیں دیتے، سمجھ آئی۔ تو ہمیں جب پتہ لگا تو ہم واپس آئے کہ ادھر پہنچے تھا۔ اب بیٹی نے بولا، گھبرائی ہوئی تھی، میں کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، ہم یہاں پہنچ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی میں بہن کو ساتھ لے کر آؤں، اس کے ساتھ کو اندر کیا ہے نا، سمجھے، بھیج دیا ہے۔ تو کہتی ہے الحمدللہ ہم تو بچ گئے ہیں، لیکن لوگوں کے بچے جو ہیں بہت ضائع ہوں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، جو کسی کے ضائع ہو گئے۔ اتنی محنت سے اگر کرتے ہیں، ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تو اگر وہ ضائع ہو جائے ان کی غفلت کی وجہ سے ہو گئے تو یہ بری بات ہے نا۔ یہ بڑا ہمارا سب سے بڑا مین مسئلہ ہے کہ یہ ہمارا اسلام آباد کا مین اسپتال ہے پوری دنیا میں۔ اگر اس میں یہاں اتنی غفلت ہو رہی ہے تو ہم کہاں جائیں گے غریب لوگ؟ اس کے بعد آپ کے تحفظات بھی یقیناً بڑھ چکے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اگر کسی کو کچھ بات کہتے ہیں تو تبھی رولا بنتا ہے، نہیں کرتے تو ابھی بچی کو لے جاؤ، میں بچی کو کہاں لے کر جاؤں؟ مجھے بتائیں میں کہاں لے کر جاؤں؟ پھر آپ یہ اندر رکھی ہے تو چلو الحمدللہ ابھی تو ہم ادھر ہی ٹھہرے ہوئے، دیکھو کبھی کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ ابھی کمیٹیاں بنے گی، اور آگے شعبہ ہوں گے، اس کے بعد بس متلی ہو جائے گی، بس کام ختم۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ۔ السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی اور بالکل یہاں پمز ہسپتال سے ہم آپ کو یہ تمام تر صورتحال بتا رہے ہیں۔ یہاں پر وہ والدین بھی ہیں جن کی بچیاں یہاں پر ڈلیوری کیسز کے لیے آئی ہوئی ہیں، اور وہ والدین بھی یہاں پر ہیں جنہوں نے آج اپنے نومولود بچوں کو کھو دیا ہے۔ یہاں پر ہر طرف بہت زیادہ رش ہے اور ہر طرف ایک تشویش ہے، ایک پریشانی ہے کہ پمز ہسپتال یہ وہ بڑا ہسپتال ہے جو جانا مانا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف اسلام آباد سے نہیں بلکہ دیگر تمام شہروں سے، آیا وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان، کشمیر یا خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، ہر طرف سے، ملک کے ہر کونے سے یہاں پر علاج معالجے کے لیے لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پر مانا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کا اچھا علاج ہوگا، بہتر علاج ہوگا۔ تاہم یہاں پر آج جو یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر اگر یہ حالات ہیں تو پھر بھروسہ کیسے کیا جائے؟ ہم تو آتے ہیں کہ یہاں پر علاج معالجہ اچھا ہوگا، یہاں پر سہولیات بہتر ہیں، لیکن گورنمنٹ کے اس ہسپتال میں ان سہولیات کا فقدان نظر آتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مزید کچھ لوگوں کی جانب بڑھیں، ان سے بات کریں، ان سے جانیں کہ آیا کیا وہ اس وقت جو ہے وہ اس ٹائم پر ہاسپٹل میں موجود تھے یا نہیں تھے۔ میرے ساتھ میرے ساتھی رپورٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور انہوں نے یہاں پر انتظامی معاملات کو بھی دیکھا ہے۔ السلام علیکم طیب۔ وعلیکم السلام۔ طیب، ابھی تک کی کیا تفصیلات آ رہی ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو سانحہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رونما کیسا ہوا؟ آپ کے پاس تمام تر تفصیلات ہوں گی، کوئی اس کی کچھ وجوہات بتا رہا ہے، کوئی شارٹ سرکٹ کہہ رہا ہے، اصل میں کیا معاملہ یہاں پر پیش آیا ہے؟ اچھا، جو ابھی تک جو فائر حکام کے ساتھ، فائر بریگیڈ والوں کے ساتھ بات ہوئی ہے ان کے مطابق، اور جو ہسپتال کی انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، ان لوگوں سے جو ابھی تک بات ہوئی ہے اس کے مطابق تو بیسکلی جو ہے وہ ایک سپارک جو ہے وہ نظر آیا ہے، اور اس سپارک نے اپروچ کیا ہے جو گیس آکسیجن سلنڈرز تھے، اور جو آکسیجن سلنڈر کی تھے وہ آپس میں سارے کنیکٹڈ تھے، اور وہ تمام تر انکوبیٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ تو وہاں سے جو آگ ہے ایرپٹ ہوئی ہے، اور اس نے ان تمام بچوں کو جو ان کے آکسیجن لگی ہوئی تھی اس کو اپروچ کیا، اور اس کے فوراً بعد ہی وہ تمام تر بچے جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ سوالیہ نشان ایک اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ آخر اس ٹائم پہ ہاسپٹل کا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، جو کہ الیکٹریشین تھے یا دیگر ٹیکنیشینز تھے، وہ کہاں پر تھے؟ اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی تو اس کا پلان بھی کیا تھا؟
ایمرجنسی لائٹ آن نہیں ہوئی، کیونکہ جو موقع پہ موجود لوگ ہیں، جو سٹاف ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے ہی آگ لگی اس کے فوراً بعد جو نرسری تھی وہاں پر بجلی چلی گئی تھی اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران ہمیں جو بچہ ملا ہم نے اس کو بچانے کی کوشش کی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو انکیوبیٹر کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی میزریبل ہوتا ہے، اس کو آکسیجن بھی لگی ہوتی ہے، اس کو آئی وی بھی لگی ہوتی ہے، اس کو ٹیوبز بھی لگی ہوتی ہیں، اور تو اندھیرے کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تمام تر چیزیں ریموو کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فلاح ہے ہاسپٹل کی انتظامیہ کے حساب سے کہ وہاں پر ایمرجنسی کا کوئی پلان ہی موجود نہیں تھا، وہاں پر ایمرجنسی لائٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھی، وہاں پر بچوں کو بچانے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے طیب کہ ایمرجنسی جو فائر سیفٹی اکوپمنٹ ہے ان کا بڑا فقدان ہے، جبکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری جب یہاں پر آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے جی تمام تر انتظامات تھے، فائر سیفٹی اکوپمنٹ بھی تھے، لیکن ان چیزوں کا یہاں پر ایک بڑا فقدان نظر آیا ہے۔ یہاں پر ایسے اگر انتظامات ہوتے تو یقیناً یہ سانحہ جو ہے وہ رونما نہ ہوتا۔ کچھ شہری موجود ہیں مزید، ان سے چاہیں گے کہ اگر وہ بات کریں۔ آپ یہاں پر تھے اس وقت؟ نہیں، میں یہاں پہ نہیں تھا، میں بہت لیٹ پہنچا ہوں۔ آپ کا یہاں پر کون تھا؟ یہاں پہ ایک اور بندہ مجھے ملا تھا 7:30 بجے، میں ادھر آیا ہوں، اس نے کہا میرا بچہ جو ہے نا ایڈمٹ کیا تھا اوپر شیشے میں بند، 10 دن کا ہوا۔ تو وہ کہہ رہا ہے جب میں یہاں سے بھاگا وہ دروازے بند تھے، تو کہہ رہے کہ 2 بچے جو ہے نا انہوں نے ریسکیو کیا تو وہ جلے ہوئے تھے تو نکال رہے تھے وہاں سے، پھر انہوں نے اسٹاف جو جتنے بھی ہے نا انہوں نے باہر نکال دیا، کہہ رہے کہ آپ آگے نہ جاؤ، دھواں بھی تھا، وہ آگ بھی لگی تھی۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ شیشے بھی بند کیے گئے، دروازے بند ہیں۔ ریسکیو آپریشن میں یقیناً پھر بہت اور زیادہ مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے یہ بتایا تھا کہ 6 بچے جو تھے وہ حوالے کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد مزید 2 میتیں والدین کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو مکمل طور پر مسخ شدہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہیلتھ رپورٹر بابر شہزاد ترک بھی یہاں پر موجود ہیں، تو میں چاہوں گی کہ بابر صاحب کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ وعلیکم السلام روزینہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ صبح سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو صورتحال پیش ہوئی ہے، آپ پمز کے اکثر بڑی باریک بینی سے اس کی تمام تر جو بھی رپورٹنگ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، کیا جو جن انتظامات کا ذکر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کیا کہ یہاں پر تمام فائر سیفٹی اکوپمنٹ بھی تھے، ہم نے بڑی توجہ دی، یہاں پر انتظامات ٹھیک تھے، لیکن انتظامیہ کی غفلت ہو سکتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے دنیا بھر میں یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پر اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، ادارہ جاتی طور پر اس کے بعد ریفارمز کی جاتی ہیں تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو فوری طور پر اپنے فیس سیونگ کے لیے اپنی ایڈوکیسی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہماری جانب سے کوئی غفلت نہیں کی گئی ہے۔ غفلت یہاں پر ہوئی ہے، ببانگ دول ہوئی ہے، کھلے عام ہوئی ہے، اس کو تسلیم نہ بھی کیا جائے تو تب بھی حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ غفلت کیا تھی؟ وہ غفلت یہ تھی کہ سیکیورٹی کے نام پر بچے چوری نہ ہوں، اس نام پر جو ایگزٹ تھا، جو حفاظتی راستے تھے جن کو کسی بھی آگ کی صورتحال کے دوران جہاں سے نکلنا تھا وہ راستہ تالا لگا کر بند کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ چلڈرن اسپتال آنے والا گیٹ، مرکزی گیٹ تھا، وہ بھی بند تھا، حتیٰ کہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں ان کو بھی طویل انتظار کرنا پڑا یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو آگ بجھانے والے آلات تھے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ بھی فعال حالت میں نہیں تھے اور نہ ہی ان کو چلانے کے لیے جو ٹرینڈ اسٹاف تھا وہ موجود تھا۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، میرا یہاں آپ سے بڑا ایک اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ بچوں کی اموات آگ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں، دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ بچے ہیں جو مسخ ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ 6 میتیں والدین کے حوالے کی گئی ہیں۔ اتنی جلدی کس طرح سے انہوں نے، کیونکہ جس طرح کا وارڈ دکھایا جا رہا ہے جو مکمل جل کر خاکستر ہو چکا ہے، تو کیا اتنی جلدی یہ پاسبل ہے کہ جلدی سے بچوں کی شناخت ممکن ہو سکے اور انہیں والدین کے حوالے کیا جا سکے؟ طارق فضل چودھری کا بیان اسی طرح ہے جیسے میں یہ کہوں کہ ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کی وفات ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آگ لگنے سے، دھوئیں سے، دم گھٹنے سے ان کا انتقال ہوا ہے یا آگ لگنے سے جھلس کر وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بچے جو کہ نومولود تھے وہ آئے اور وہ رخصت ہو گئے ان کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے۔ اب آپ کہیں کہ وہ جھلس کر جاں بحق نہیں ہوئے، وہ آگ لگنے سے جاں بحق نہیں ہوئے، وہ دم گھٹنے سے ہوئے،
خلاصہ یہ ہے کہ بچے جا چکے ہیں. 14 جو مائیں تھیں نا, آج ان کی گود وہ اجڑ گئی ہے. زیادہ تر مائیں جو ہماری ان سے بات ہوئی میجر سرجریز کے بعد ان کے بچے ہوئے تھے, وہ اس غم کی کیفیت میں ہیں. 1-2 مائیں جو ہیں ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ باقاعدہ کوما میں ہیں. یہ غم ماؤں کا محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ان فیملیز کا, یہاں پر ایک خاتون ہے, ان کے یہاں 7 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے اور ان کا بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے اس معاملے کے اندر. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتش زدگی نہیں ہوئی ہے, یہاں پر آگ لگی ہے, دم. بھائی بات یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. بات یہ ہے بابر صاحب, یعنی کہ بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہر معاملے میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت, چونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے بجٹ کا بھی معاملہ ہو تو اس میں ہسپتالوں کا جب بجٹ ہوتا ہے وہ بہت ایک تھوڑا سا بجٹ ہوتا ہے, اس جانب توجہ نہیں دی جاتی. ہم اکثر اسمبلی کے کاغذات میں دیکھتے ہیں جو سوالات ہوتے ہیں اور ان میں بھی بڑی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی فنڈز نہیں مل رہے ہیں, بجٹ نہیں ہے. ہسپتالوں میں بہت زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پر ہسپتال میں بھی بر وقت, بلکہ ہر وقت ہی کہیں گے کہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑی ہے وہ بھی موجود ہونی چاہیے تاکہ ریسکیو کے لیے اگر ضرورت پڑے تو بر وقت ریسکیو کی کارروائی ممکن ہو سکے. تو یہ تو ایسا ہی ہوا بابر صاحب کہ حکومت اپنی اب جو بہت ساری کارکردگی ہے اس پہ پردہ ڈال رہی ہے, جو بہت ان کے اپنا جو اس کو کیا کہیں ناقص حکمت عملی تھی, ہاسپٹل میں توجہ نہیں تھی, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے ہاں روایت ہے, مزاج ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد جو ہے فوری طور پر فیس سیونگ کی کوشش کی جاتی ہے, فوری طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنی نوکری بچا لی جائے. یہاں ای ڈی پیمز جو ہیں رانا عمران سکندر, ان کی حالت یہ ہے کہ صبح 6 بجے قریب واقعہ ہوا ہے اور 9:20 پر جب یہاں داخلی راستے پر میرا ان سے آمنا سامنا ہوا تو واقعہ ہونے کے 3 گھنٹے اور 20 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے, میں ابھی آیا ہوں اور مجھے آ کر یہاں سے کچھ معلومات لینے دیجیے, اس کے بعد میں بات کروں گا. جس ادارے کا سربراہ جو یہاں سے چند قدم دور رہتا ہے اس کو 3.5 گھنٹے بعد بھی یہ علم نہیں ہے کہ یہاں کتنے لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں, دھواں دم گھٹنے سے ہوئے ہیں, جھلس کر ہوئے ہیں, صورتحال کیا ہے, تو وہاں دیگر لوگوں کی صورتحال کیا ہوگی. اب یہاں پر یہ جو اتنی ایفیشنسی دکھا رہے ہیں, جو میرے سامنے عقب میں آپ یہ پولیس یہ تمام جو اعلیٰ حکام دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے. وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے, سارا میڈیا اس پر رپورٹ کر رہا ہے. وزیر صحت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنا دورہ مختصر کریں, کراچی سے اور اسلام آباد پہنچیں, اور وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. طارق فضل چودھری یہاں آئے ہیں. یہ تمام وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد ان کی تمام آنیاں جانیاں جو ہیں وہ دیدنی ہیں. ٹھیک ہے, بےحد شکریہ بابر شہزاد ترک کی, آپ نے بہت تفصیلی گفتگو سنی. اور یہ بالکل یہاں پر آپ سیکیورٹی کا عملہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ان سائڈ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے, یہاں پر اندر کوئی نہیں جا سکتا ہے. اس جانب ایمبولینسز ہیں, وہاں پر بھی ہم تھوڑا سا آگے کہوں گی کیمرہ مین واجد سے کہ اگر آگے چلتے ہوئے آ جائیں, میرے ساتھ آگے چلیں اور وہاں پر دکھائیں تو ایمبولینسز بھی ہیں اور والدین کے حوالے میتوں کو کیا جا رہا ہے. بہرحال آج کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے پیمز کا, اور یہاں پر ہر آنکھ اشک بار ہے.